گیس، قبض اور میدا کے مریض متوجہ ہوں۔ حکیم صاحب، میدا اور انتڑیاں خراب ہوں تو جسم پر کس طرح کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میدا اور انتڑیاں خراب ہوں کیونکہ میدا ہمارا نظام کے لیے بہت اہم اعضاء ہے۔ جی اگر میدا اور انتڑیاں خراب ہو جائیں تو ہمارا نظام اخراج بہت ڈسٹرب ہوگا، جیسے جی قبض، گیس، افارا پن ڈپٹ ہو جائے تو جسم میں کافی فاسد مادے بڑھ جائیں گے، جی جیسا کہ ہمارا یورک ایسڈ فاسد مادوں میں آتا ہے، کولیسٹرول فاسد مادوں میں آتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو انگزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، جب یہ اور جسم میں شدید درد بھی ہو سکتی ہے۔ جب قبض نہیں ہوتی تو ہمارا جسم ایسے جیسے پھول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی جب اکڑاؤ ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے تو جسم پوری طبیعت آوازار ہو جاتی ہے، جی بس یہی خرابی ہے۔ حضور، یہ میدا اور انتڑیاں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں۔ جو چیز بازاری کھانا کھاتے ہیں جسے جی جی پروسیسڈ کھانا کہا جاتا ہے، جی پروسیسڈ فوڈ کہا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جی نیچرلی چیزوں کی طرف زیادہ نہیں آتے، جس کی جی وجہ سے جی وہ خراب و پریشان ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب، یہ پروسیسڈ فوڈ اور نیچرل فوڈ میں کیا فرق ہے، آپ بتائیں گے کائنڈلی؟ دیکھیں، یہ جو فلور ملک آٹا ہے یہ پروسیسڈ آٹا ہے، جی ٹھیک جی ہے، گھی جو ہم یوز کرتے ہیں بازاری یہ پروسیسڈ جی گھی جی ہے، اور چینی ہم جو یوز کرتے ہیں یہ بھی پروسیسڈ چینی ہے۔ اس جی کے جی علاوہ وہ کھانا جس کے ہم اسپیسی بنا کھاتے ہیں جیسے فاسٹ فوڈ ہے، پاپڑ ہے، نمکو ہے، بوتلیں ہیں، یہ ساری چیزیں پروسیسڈ فوڈ میں آتی ہیں، جی اور ان کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں باڈی میں۔ یہی جی خون کو گاڑھا کرتے ہیں، یہی یورک ایسڈ بڑھاتی ہیں، ہمارے معدے کو جام کرتی ہیں، جی گیس قبض کا باعث بنتی ہیں۔ حکیم صاحب، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا میدا اور انتڑیاں ایٹ ونس یعنی کہ اچانک مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں جی، کوئی بھی مرض ہوتی ہے وہ اچانک بالکل نہیں ہوتی۔ جب وہ مرض جی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی جی پھر مرض ہم پہ ہیوی کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ 5-6 سال مرض کو کام کرنے پہ لگتا ہے، جی کیونکہ ہم چیزیں تو وہی کھا رہے ہوتے ہیں جو پرہیز میں آتی ہیں، پرہیز ہم کرتے نہیں ہیں جی جی اور بد پرہیزی کرتے رہتے ہیں، تو ہم ایک دن ہمارا امیونٹی سسٹم لوز ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، پھر مرض ہم پہ ہیوی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، میدا کو بہتر بنانے کے لیے کہ وہ اچھی طرح سے فنکشن ادا کرے اپنا، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح سے ایک انسان تھک ہار کر سو جاتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، صبح فریش اٹھتا ہے، اسی طرح ہمارے معدے کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جی شام کا کھانا کہا گیا ہے کہ مغرب سے پہلے کھا لیں۔ جی کچھ لوگ رات 11 بجے، 12 بجے، 8 بجے، 10 بجے مطلب مغرب سے بعد کھاتے ہیں، یہ رونگ ہے۔ جی دوسرا، جب آپ ایک ٹائم کھانا کھا لیں، جی دوسرے ٹائم جب تک آپ کو اچھی بھوک نہیں لگتی تب تک آپ کھانا نہ کھائیں، تب تک جی معدہ مصروف ہوتا ہے، کھانے کو ہضم کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے ہم کھانا اور کھا لیتے ہیں، جب وہ پہلے کھانے کو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، جی اوپر کو پکڑ لیتا ہے، پھر نہ پہلے والے معدے کی مطلب طاقت جسم کو لگتی ہے نہ دوسرے کی، تو معدہ پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈبل مائنڈ ہو کے نا وہ کام خراب کر دیتا ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں یا کسی قسم کا طبی مشورہ چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے کانٹیکٹ نمبرز پر رابطہ کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔